علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء، اما بعد۔ ہماری آرے والا کی اس تیسری عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں ہمارے قرب و جوار آرے والا کے مضافات اور دور دراز سے تشریف لانے والے تمام ہمارے غیور مسلمانوں کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس وقت اس کانفرنس میں جو معلومات کی حد تک بحمد اللہ تعالی بہاولپور سے لے کر لاہور تک کے احباب نے شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت مسلمہ میں جو بیداری ہے، ہر وقت مسلمان اس پر چوکس رہتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی فخر نہیں ہے، یہ ہماری سرشت کا اثر ہے کہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حد تک عشق و محبت ہے، جس حد تک ہمیں ان کے لیے فدائیت اور فنائیت ہے، اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ دنیا کے ہر نقصان کو گوارا کر لیا جائے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کو گوارا نہ کیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ناسور تھا جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں پھوٹا، جسے مرزا غلام قادیانی کی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا اس کو اسی نام سے پہچانتی ہے۔ ہمارے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلہ پر ہر جگہ پہ اتنی کانفرنسیں اور یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں، قادیانیت ابھی تک کتنی مسلمانوں نے محنت کی، اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئی، اور اس کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس کے معاملے میں اتنا کام کر رہے ہیں، پھر بھی قادیانیت کے معاملے میں اس طرح محنت ہمارے یا سامنے نہیں آ رہی، یا یوں کہیے کہ ہم اس سے بے خبر کیوں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے، قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے اپنی ایسی شناخت قائم کی ہے جس شناخت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اسے صبح قیامت تک ذلیل ہونے کے لیے باقی رکھیں۔ اس لیے کہ ہمارے دنیا میں ٹوٹل جو اصل آسمانی ملتیں ہیں وہ تین ہیں، یہودیت، عیسائیت اور حنفیت، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ان تینوں ملتوں کا اختلاف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہے۔ ہم تینوں ملتیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف رکھتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تینوں ملتوں کا اتفاق ہے۔ ہم نماز میں جو دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو حضرت ابراہیم کو ہم مختص کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ساری ملتیں جہاں جا کر متفق ہو جاتی ہیں، ساری ملتیں جہاں پر جا کر جمع ہو جاتی ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، بعد میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، بعد میں آنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پوری طرح ایمان نہیں لائے۔ اور مسلمانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اوپر تک سب کو مانتے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت پوری ملتیں سب کی سب ایک ہستی پہ تو لازمی درود پڑھتی ہیں، وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمیں جو درود سکھایا گیا نماز میں پڑھنے کے لیے، وہ درود کیا ہے کہ ہمارے نبی کو بھی ایک موقع ایسا آنا چاہیے کہ پوری روئے زمین پر کائنات کی صفیں لپیٹنے سے پہلے آسمان کا شامیانہ اترنے سے پہلے ایک وقت ایسا ضرور آئے کہ جس طرح آج سارے مذہب اور ساری ملتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھتی ہیں، ایک وقت ایسا ہے کہ سب کی سب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی درود پڑھے۔ تو وہ کیسے درود پڑھے گی کہ جب ان تین ملتوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ان تین ملتوں کا اختلاف ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا صلیب پر چڑھا کر، اور وہ اللہ کے سچے نبی نہیں تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ذرا غلو میں چلا گیا، ان کا وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور وہ صلیب پر چڑھائے گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ زفات میں زندہ کر کے اٹھائے گئے۔
مسلمانوں کا عقیدہ ان سب سے جدا کرنا ہے. ہمارا عقیدہ ہے وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں اور رسول ہیں. قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے. اب 3 ملتیں اور 3 نظریے ہو گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے. جب دوبارہ تشریف لا کر وہ دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، تو یہودی بھی مان جائیں گے کہ ہم غلط تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا تھا جس نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. لہذا یہودی بھی ہمارے نبی پر ایمان لے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب آ کر بتا دیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، خدا کا بندہ اور رسول ہوں، تو عیسائی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. جب ساری ملتیں قرب قیامت مسلمان ہو جائے گی تو سب کی سب ایسے ہی ہمارے نبی پہ درود پڑے گی جیسے اب ساری ملتیں حضرت ابراہیم پہ درود پڑتی ہیں. تو یہ ہے مسئلہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا. اب قادیانیوں نے ایک نئی یہ پوری دنیا کے ساتھ انٹرنیشنل قسم کا انہوں نے فراڈ کیا. فراڈ یہ کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے مد مقابل اپنا ایک مسیح کھڑا کر دیا اور کہا یہی عیسیٰ ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اصل عیسیٰ تو فوت ہو چکے. اب اللہ کی سنت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت ہمیشہ شریف لوگوں پر قائم ہوگی. شریف لوگوں پہ قیامت نہیں آئے گی، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان پہ قیامت نہیں آئے گی. اور مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی امت کے بارے میں جو کہا کہ میری امت میرے ماننے والوں سے بڑھ کر شریف تمہیں کہیں نہیں ملے گا. تو اب اللہ کی سنت کا تقاضا بھی یہی ہے، مسلمان ان کو جتنا مرضی رگڑا لگائیں، جتنا مرضی ان پہ محنت کریں، اللہ ان کو قیامت تک تھوڑا تھوڑا باقی رکھے گا تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ تم نے جس کو مانا تھا وہ جھوٹا اور کذاب تھا. سچے عیسیٰ یہ ہیں جو ہمیشہ کی جامع مسجد کے مینار سے نازل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ درست ہے. تو دوسری بات یہ سمجھ لیں، ہماری یہ جو ختم نبوت کی محنت ہے، اب قادیانیت کے باقی رہنے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ ایک سامراجی فتنہ ہے. سامراج کی جب تک ضروریات وابستہ ہیں، اور یہ دنیا کے قصور ہے کہ دنیا کے ملکوں کے جہاں جہاں پہ کچھ جاسوسوں سے اپنے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے جاسوسوں کو پوری سپورٹ کرتے ہیں. قادیانی امت مسلمہ میں عالمی طاقتوں کے جاسوس ہیں، جہاں جہاں پر ان کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ دیکھیے مرزا قادری نے کتاب لکھی مسیح ہندوستان میں، اس کتاب کے اندر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ڈرامہ سا بنایا. کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کو گلگت میں پھانسی دی گئی، پھر وہاں سے وہ نکلے اور جو پشاور آئے، پشاور سے بنو آئے، بنو سے لاہور آئے، لاہور سے سردیوں کا موسم تھا، مری میں جا کر رک گئے، یعنی کہ والدہ مریم فوت ہو گئی، اسی وجہ سے اس کا نام مری پڑ گیا. وہاں سے پھر یہ کشمیر چلے گئے، وہاں جا کر 75 سال زندہ رہ کر فوت ہو گئے. دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ کوئی ہرا ہوا آدمی ہے، ایسی ڈاکومنٹ کسی بنا رہا ہے، یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے، کیسی فضول باتیں کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کے بین سطور اس کہانی کو سمجھیں، اس کے جو مخفی پیچھے جو راز ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. ان دنوں ہندوستان میں مسلمانوں کی جو تحریک جہاد چل رہی تھی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ انہی علاقوں میں تھے جدھر جدھر مرزا قادری نے عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے والی فلم بنائی، ادھر ادھر سے گزرے ہیں. پھر ان کے جاسوس عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم کی تلاش میں یہ نور الدین بھیری ہو گیا. اسی طرح ایک یہ محمد حسین ہیکل جو اردو کا بہت بڑا ادیب اور نقاد ہے، یہ ہو گیا. اور جو کشمیر جن کو افغانستان میں 2 بندوں کو پھانسی دے دی گئی تھی، وہ یہ سارے کے سارے جاسوسی کرنے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تلاش کر رہے، حقیقت یہ مسلمانوں کی فوجیوں کی چھوڑیاں دیکھتے، ان کے جو ہے وہ بندرگاہیں دیکھتے، ان کے جو حملے کے راستے دیکھتے، پانی ان کو کہاں سے مل رہا ہے، فوجیں کہاں سے گزرتی ہیں، پوری ڈیٹا لوڈ کر کے یہ انگریز گورنمنٹ کو دیتے تھے. یہ وہ بدترین جاسوس تھے. حتیٰ کہ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے اندر جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے چونکہ یہ غاصب حکومت ہے، اس کے پیچھے جمعہ کیسے پڑھا جائے، تو انگریز اس نے فوراً اس کی روحانی خزائن میں وہ صفحہ موجود ہے کہ اگر برطانیہ کی گورنمنٹ اس موقع پہ یہ پرکھنا چاہے کہ مسلمان کون کون سے انگریز کے فرما بردار ہیں، کون کون سے انگریز کے حامی ہیں، تو جمعے کی چھٹی کا دی ہے تو جمعہ پڑھا کرے. پھر جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے، ہم خادمانہ طور پہ سب کا ڈیٹا مرتب کر کے ہم
گورنمنٹ کو دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان انگریز کے بدخواہ ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے قادیانیت یہ سامراج کی ضرورت ہے، اور جب تک عالمی طاقتوں کے مسلمان ملکوں میں مقاصد موجود ہیں یہ سامراجی اپنی محنت کرتے رہیں گے، ان کو باقی رکھا جائے گا۔ لیکن ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، وہ ہمارے حضرت مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم ہمارے عالمی مدرس کے مرکزی رہنما بھی ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے دارالعلوم نبوت میں، تو حضرت نے ایک شعر سنایا، مجھے شعر تو یاد ہی رہا، حضرت کو یاد آئے گا تو پھر خود سنا دیں گے دوبارہ، کہ ہمارا کام ہے ہم اپنا کام کیے رہے، یعنی وہ کسی کا کام وہ لاٹھی کھڑکاتا رہے، ہمارا کام اپنی کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ ہمارے شور مچانے سے، ہمارے یہ کانفرنسیں کرنے سے دنیا میں کیا نتیجہ نکلے گا، ہمارا اپنا کام ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی چوکیداری کرتے رہیں گے، جس کو یوں کہہ دیجئے کیے جاؤ میخار و کام اپنا اپنا، سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، ہمارا کام اپنا ہے۔ دنیا میں کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس حال میں زندہ رہیں کہ محمد عربی کے نوکر ہوں، دنیا میں اس حال سے جائیں کہ رسول اللہ کے در اقدس کے ہم چوکیدار ہوں۔ اس کے ماسوا ہمیں نہ کوئی پہچان چاہیے، نہ ہمیں اس کے ماسوا زندگی کا کوئی پہلو چاہیے۔ تو یہ غرض ہے ہماری، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیے فتنہ قادیانیت ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، یہ پورا موضوع تو حضرت خود بیان فرمائیں گے۔ یہاں پر ہم اپنی وہ چھوٹی سی کاروباری اپنے اہل علاقہ کی نظر میں آج ہمارے پاس یہاں پہ جو آنے والے حضرات ہیں خیر کو ٹامے والی اور جمال پور اور بہاول پور سے اور ہر طرف سے حضرات ہمارے پاس، چشتیاں سے بھی ہمارے حضرات یہاں پہ تشریف لائے، اور بھی کئی جگہوں سے وہ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ ان سب کو اتنی ان کے ساتھ محنت کی گئی کہ آنے والا نے ہمارے ادارے کو بنے ہوئے بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، یہ دوسرا سال ہمارے تخصص کا چل رہا ہے۔ دوسرے سال کے اندر ہمارے علماء کرام پورے پاکستان سے، پچھلے سال میں بھی الحمدللہ 19 علماء کرام جو عالم دین تھے تخصص فی علوم ختم نبوت کرنے کے لیے آنے والا میں تشریف لائے، اور اس پر میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے، یہ شرف اللہ نے ہمارے شہر کو عطا فرمایا ہے کہ پورے پاکستان میں، اگر میں یوں کہوں کہ پوری دنیا میں یہ تخصص کہ صرف ختم نبوت پہ اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہو، بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو اسپیشل دشمن ہیں ان سے مقابلہ کرنا قوت دلیل سے سکھایا جاتا ہو، تو پوری دنیا میں اس وقت یہ 2 مرکز ہیں، ایک مرکز دارالعلوم دیوبند میں ہے، وہاں پہ تخصص ختم نبوت پہ ہو رہا ہے، اور دوسرا مرکز آپ کے عالم والا میں ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے ہماری، اور پھر ہم اپنے علماء کرام کے لیے ہم نے علاقے کی ضرورت کو سمجھا۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ ہے، ہمارے عوام الناس میں اور ہمارے عالم میں گیپ آتا چلا جا رہا ہے، ہمارے خطیب میں گیپ آ رہا ہے، گیپ کا مطلب 25 سے 40 منٹ کا ہمارا گیپ ہے۔ اس کو آپ اشارے کو سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے، جب تک جمعے کی دوسری اذان کے 25 منٹ نہیں گزر جاتے ہمارا بندہ مسجد میں نہیں آ رہا، ہمارا آج جو عوام الناس مسجد میں نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ یہ دور انفارمیشن کا دور ہے، دنیا تیز ہو چکی ہے، دنیا کی دوڑ تھوڑی سی زیادہ ہو چکی ہے، لوگ معلومات چاہتے ہیں، اور ہمارے خطیب صاحب بشومی قسمت نہ مطالعے کا شوق رہا، رئیسی کثر ہمارے موبائلوں نے نکال دی، نیٹ نے نکال دی، ان چیزوں نے ہماری وہ تمام صلاحیتیں تباہ کر دی جس کے ذریعے ہم عوام الناس کو دین کے قریب کر سکتے تھے، ہم نے خود اپنا وہ نقصان کیا۔ اب اس گیپ کو کیسے دور کیا جائے؟ ہمارے عالم کے پاس کتاب نہیں، مہنگائی کا اتنا شدید ترین یعنی ایک طوفان برپا ہے کہ ایک کتاب خریدنے جاؤ تو بندے کی اپنی کتاب لکھی جاتی ہے کہ اس کتاب کو کیسے خریدا جائے۔ اب ہم کیسے اس کو پورا کریں؟ تو ہم نے الحمدللہ ایک نظم بنایا، ہم نے اپنے آنے والا ہمارے دارالعلوم ختم نبوت کی طرف سے منگل والے دن ہم نے فاروق جو علماء کرام ائمہ مساجد ہیں ان کے لیے ہر جمعے کا ایک لکھا ہوا تحریری خطبہ جو موقع محل کی مناسبت سے 4 عنوانات پہ ہوتا ہے، ایک جمعہ ہر مہینے میں عقیدے پہ، وہ عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، اس طرح عقیدہ معیار صحابہ کا معیار حق ہونا ہو، ایک جمعہ عقیدے پہ، ایک فقہی مسئلہ پہ، ایک ہمارے اسلاف کی سیرت پہ، چاہے اس تاریخ اس مہینے کے اعتبار سے کسی صحابی کی تاریخ آ رہی ہو، کسی ہمارے بزرگ اللہ والے کی تاریخ آ رہی ہو، کسی ہمارے اکابر میں سے کسی بزرگ کی تاریخ ہو، اس حوالے سے ایک جمعہ، اور ایک جمعہ کرنٹ ایشوز پہ کہ تازہ ترین اور اس مہینے کا کوئی سانحہ ہو، کوئی حادثہ ہو تو اس میں عوام کی کیسے رہنمائی کی جائے۔ ہم 4 جمعوں کا خطبہ لکھ کر عوام الناس کو اپنے دارالعلوم ختم نبوت کی طرف سے نشر کر دیتے ہیں، جس سے الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر کم و بیش 10,000 کے قریب، اور ہمارے بھارت کے اندر جو ہمارا جو خطبہ وہاں پہ جو مساجد میں شیئر ہوتا ہے وہاں کی جو ہمیں رپورٹ ملی وہ 22 سے 23,000 کے قریب مساجد میں ہمارے آنے والا کے ہمارے مدرسے سے لکھا گیا جو تقریر ہے جمعے کی الحمدللہ نشر ہوتی ہے، اور ائمہ مساجد اس سے فائدہ اٹھا کر جمعے کا خطاب فرماتے ہیں۔
تو اتنی بڑی ایک کامیابی. پھر دوسری چیز ہم نے اپنے علاقے کے لیے بھی ایک نیا کام شروع کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے خطباء سارے موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ان لوگوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب نیا خطیب آئے مسجد میں اسے رکھیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے خطیب صاحب ایسی تقریر کرتے ہیں اطالعہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور 2-3 بار بات کرنا شروع کرتے ہیں حضرت وہی تقریر بار بار کر رہے ہیں, کوئی نیا مزہ نہیں آ رہا ہے. پھر ٹیسٹ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں, گویا کہ کان کرارے کرنے کے لیے تقریر سنتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے اپنے جو طلباء ہیں, ہمارے طلباء سیکھنے کے لیے آتے ہیں, تقریر سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, ہم پورے ایک علاقے کی ان کو یعنی لسٹ دیتے ہیں. ہمارے مدرسے کے منتظم ہیں مولانا الطاف فاروق صاحب, وہ اور ہمارے علاقے کے اور ہمارے جو مقامی علماء کرام ہیں, ہمارے اتحاد العلماء کے کابرین بھی یہاں پہ موجود ہیں, علماء کرام مولانا طارق مدنی صاحب کا, اور بھی ہمارے سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں. یہ بھرپور یہ حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اپنے ائمہ مساجد کے ساتھ, ان کے ساتھ روابط. نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم اپنے طلباء کو بھیجیں ایک عنوان کے ساتھ. یہ جمعہ ایک عقیدہ توحید پہ ہوگا اور ایک روڈ کے اوپر آنے والی 20 یا 25 مساجد جتنے بھی ہم کور کر سکیں, تو ایک جمعہ ہر یعنی مہینے کے اندر ایک روڈ پہ کور ہو, تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام الناس کے عقائد کی درستی کے لیے انہیں بہترین علمی مواد ملتا ہے, ان کا فائدہ ہوتا ہے. ایک ابھی نیا کام ہم شروع کرنے والے, چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرف عام میں تو ہمیں ساتھی شاید کہا جائے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے پھر کام کریں گے. چونکہ تاریخ کبھی اس بات کے لیے نہیں رکا کرتی کہ یہ بندہ کتنا قابل تھا, اس کے پاس وسائل نہیں تھے, وسائل پورے ہونے نہیں دیے جائے پھر ہم لکھیں کہ دولت قلم اٹھائے, ایسا نہیں. تاریخ ہمیشہ سست لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مار کے گزر جایا کرتی ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں, ہم نے خود ایک تاریخ کو رقم کرنا شروع کیا, کرائے کا مکان لیا, کرائے کے مکان میں مدرسہ جو ہے وہ بنا کر اپنی تعلیم شروع کر دی. اب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, اللہ کو جب منظور ہوا اللہ تعالیٰ مدرسے کے لیے ذاتی جگہ دے دیں گے, اللہ کب دیں گے نہ ہم غیب کا علم رکھتے ہیں اور ہم صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں, لیکن اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیغمبر کی ختم نبوت پہ لگانا ہے, چاہے مکان کرائے کا ہو یا ذاتی, سے کیا فرق پڑتا ہے. اب ہم نے ایک نیا کام کیا, اللہ ہمارے 49 والے مولانا رضوان صاحب جہاں پر شاید موجود ہے اور حضرات ان لوگوں نے 49 والے بھائی کاشف صاحب نے کوشش کی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے 49 آنے والا کے ساتھ ہی صاحبہ روڈ پہ مسجد بھی بڑی ہے, آپ یہاں پہ ترتیب بنائیں, ہم جگہ بھی خریدتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, مدرسہ یہاں پہ منتقل کر دیں. یہ ساتھ ہمارے اٹا کبیر اور ارد گرد کے جو دیہات ہیں ان کو بھی کور کیا جا سکتا ہے, مسجد بھی بڑی ہے. ایک نیا کام شروع کر رہے ہیں, یہ کام نیا آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو اس کی کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں, ہمیں سارا پتہ یہ کام کیسے کرنا ہے. نیا یہ ہے کہ تمام اہم مساجد کو مہینے کی ایک جمعرات یا ایک اتوار کو جس میں بھی آپ سب کو راحت ہو, اس ترتیب سے اپنی مسجد سے 5 یا 10 بندوں کو لے کر آپ اس مسجد میں جمع ہو جایا کریں گے. وہ سردیوں کی موسم آ رہا ہے, راتیں لمبی ہوگی, یہ بھی فائدہ کوئی حرج والی بات نہیں. اس میں ساتھی جمع ہو جائیں, صرف ایک نظریہ, ایک مسئلہ, نماز درست کرائی جائے, ایک عقیدہ سمجھایا جائے, 3 سے 4 گھنٹے کی کلاس, کھانا کھلا کر فارغ. اب نتیجہ یہ نکلے گا, جس بیدار علی کا ہم رونا روتے ہیں ہمارے نوجوان خراب ہو گئے, کوئی انٹرنیٹ سے گمراہ ہو گیا, کوئی مرزا جیل میں کے پیچھے چل پڑا, کوئی فلاں کے پیچھے چل پڑا, جب ہمارے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, ہم صرف لوگوں کو یعنی مکمل فضائل سے مکمل کریں, تو یہ دور بیزاری کا دور ہے, یہ دور دلوں کے اندر آنے والی کجی کا دور ہے. اس کو آپ چاہیں محبتوں سے پور کر لیں تو نہیں, پہلے دلیل سے مطمئن کرو, پھر اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ڈالو, بندہ دوبارہ گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ اس لیے ہم یہ ترتیب بنا رہے ہیں. تو جو ائمہ مساجد ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں اس معاملے پہ تیاری, اس کے ایک حل اور بھی ہے کہ 4 جمعوں کے جو ائمہ مساجد کو ہم جمع کریں, 4 جمعوں کے لکھے ہوئے خطبات ان کو اکٹھے دیں گے فوٹو اسٹیٹ کی شکل میں, وہ جائیں اپنی اپنی مسجدوں میں اپنی ترتیب کے مطابق بیانات کریں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, اگر آپ اچھی گفتگو کریں گے اور آپ کا مقتدی آپ سے مطمئن ہوگا, اسے مستند ٹھوس گفتگو ملے گی, تو اس میں جتنے لوگ مسجد میں آپ کا گیپ 25-30 منٹ سے لوگ پہلی اذان کے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی بات سننے لگیں گے, تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی, سعادت کی بات ہوگی, اور یقیناً یہ چیز آپ کے لیے بھی فائدے کا باعث ہوگی. آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. جو ائمہ مساجد ہیں وہ اس چیز کی طرف توجہ دیں. دوسری یہ چیز, ابھی ہماری یہ کانفرنس ہو رہی ہے, شروع سے لے کر آخر تک آپ لوگوں کی ایک چیز بہت
قابل داد ہے آل والا کی اس سرزمین کی کہ جتنے سکون اور تحمل کے ساتھ آل والا کے لوگ ختم نبوت کی بات سنتے ہیں، حضرت کا بھی پورے ملک کا تجربہ ہے، آج یہ بھی یہاں پہ سنیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس کی تعریف فرمائیں گے۔ اتنے سنجیدگی کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا گفتگو کہیں بھی سنی جاتی ہو، تو آپ حضرات کا یہ شرف اور اعزاز ہے اور اس اعزاز کو آپ نے باقی رکھنا ہے۔ آئندہ کانفرنس مساقہ بھی ہوتا ہے، ہم اخراجات کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری چناب نگر والی جو ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے وہ طے شدہ ہے، اکتوبر کی آخری جمعہ جمعہ ہوتا ہے، جس تاریخ کو بھی آئے لوگوں کو پتہ ہے، اس کا اشتہار نہیں چھاپنا پڑتا، علماء کے نام بھی لکھنے پڑتے، ساتھی پہنچ جاتے۔ تو ہماری انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم نے حضرت مولانا شاہ صاحب حافظ اللہ جو ہمارے بڑے ہیں عالم ختم نبوت کے، ان سے بھی یہ بات مشاورت میں ہم نے رکھی ہے کہ ہر اکتوبر کا دوسرا ہفتہ، ہر اکتوبر کا دوسرا ہفتہ، جیسے یہ تو تیسرا ہفتہ بن گیا نا، تو ہر اکتوبر کا جو دوسرا ہفتہ ہوگا اس ہفتے کی شام کو انشاءاللہ آل والا میں ختم نبوت کانفرنس ہوا کرے گی۔ آئندہ اگر اشتہار نہ چھپے تو آپ کو ذہن میں رہے کہ آئندہ سال 2023 میں 14 اکتوبر کو روز ہفتہ بعد ہمارے مغرب انشاءاللہ کانفرنس ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ میزبان مارکی ہی میں ہو تاکہ آپ کو جگہ بھی دوبارہ نہ ڈھونڈنی پڑے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ ترتیب آپ کو یاد رہے۔ یہ ترتیب کیا ہے؟ ہر اکتوبر کا دوسرا ہفتہ انشاءاللہ ختم نبوت کی آل والا میں کانفرنس ہوا کریں گے، اور آپ کو یہاں پر سب موجود حضرات ہیں، بے شک آپ بہت دور دور سے آئے، لیکن آئندہ سے آپ حضرات اپنی ذمہ داری کو تھوڑی سی توسیع دیں۔ ہر ساتھی اپنے ساتھ الگ سے اپنے 4-5 دوستوں کو لے کر آئے تاکہ یہ پیغام عام پھیلے۔ یہ ابھی تیسرا سال ہے، درمیان میں کورونا کی وجہ سے 1 سال کا گیپ آ گیا، تو کچھ ہمیں بھی اپنی نالائکیوں کا اعتراف ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہم کامل ہے، ہم نے کچھ پچھلے سال کافی وعدہ کیے تھے کہ وہ ہم پورے نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہم آپ کو ایک ایسی ایپ انشاءاللہ نیٹ میں متعارف کروائیں گے جس ایپ کے اندر آپ کو جس بیان کی ضرورت ہوگی سننے کی وہ بیان آپ سن سکتے ہیں، اور ہر بیان اس کے اوپر جو ہے وہ ختم نبوت کے عنوانات پر موجود ہوں گے۔ لیکن ہمیں کچھ انجینئر نہیں ملے، یا انجینئر ملے اتنے مہنگے ملے کہ ہماری سوچ سے باہر تھے، تو اس لیے وہ کام ہم پورا نہیں کر سکے۔ ہم اپنی اس کمزوری کا اعتراف ہے اور وعدہ اب بھی باقی ہے، انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں اللہ کرے کوئی ایسا سافٹ ویئر انجینئر مل جائے کہ ہم اپنا وہ کام کر سکیں۔ آپ کی دعائیں اس میں ہمارے ساتھ شامل حال ہونی چاہیے۔ ایک اور کام جو الحمدللہ میں نے آج سے 4 سال تقریباً 4 سال قبل کیا تھا، مولانا صاحب کی کتاب ہے قاضیان شبہات کے جوابات، آپ اردو میں لے کر پلے اسٹور پہ سرچ کریں گے اس کو، تو وہ قاضیان شبہات کے جوابات سرچیبل پلے اسٹور پر موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ تمام جدید مسائل ہوتے ہیں، فتنے کھڑے ہوتے ہیں، تو العزیز میڈیا ہمارا دارالعلوم ختم نبوت آل والا کی طرف سے جو چینل ہے یوٹیوب پہ، یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں ہے، صرف ختم نبوت کے پیغام کے لیے ہے۔ العزیز میڈیا، آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، اس کے اوپر جتنے بھی ختم نبوت پہ مواد ہیں، حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے، ظہور مہدی پہ ہے، قادیانی کے حوالے سے ہے، اس پہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ ایک آپ نمبر نوٹ کر لیں، یہ ختم نبوت کا جیسے ہوتا ہے نا پولیس والوں کے 112 کا نمبر ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی کے لیے وہ ایمبولینس کا پولیس والوں کا 15 ہوتا ہے، تو ایسے ہی ختم نبوت کے حوالے سے ایک نمبر نوٹ کر لیں، اس پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں میسج کر دیں۔ یہ طریقہ ہے آپ کا ہماری تحریک میں جڑنے کا، ختم نبوت کے کام میں اپنی خدمات پیش کرنے کا۔ 0332 4744 4000 پورا 744، یہاں بھی کئی جگہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا 4744 0332، اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، اسی پہ آپ کو جمعے کا خطبہ بھی مل جائے گا، اسی پہ آپ کو اگر آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کو بیانات بھی مل جائیں گے۔ اس طرح آپ ختم نبوت کی تحریک میں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور اس کا کچھ بھی نہ ہو، کم از کم کچھ بھی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی لسٹ میں، خادموں کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے تو یہ بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کے کام میں حاضری لگوانے آیا تھا، یہاں حاضریاں نہیں لگتی، یہاں زندگیاں لگنے والا شعبہ ہے۔ حاضری یہاں تو غیر حاضری حرام ہے ختم نبوت کے کام میں، تو آپ 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو حاضر باز کریں۔ ایک اور کام کیجیے، اگر آپ مدارس کے محترمین ہیں، اگر آپ کے پاس بڑی مساجد آپ کا حلقہ اثر ہے، آپ چاہتے ہیں ہماری مسجد میں ختم نبوت کا کورس ہو، آپ دارالعلوم ختم نبوت سے رابطہ کریں، اس نمبر پہ ہماری ٹیم انشاءاللہ آئے گی آ کر فی سبیل اللہ۔ آپ کو کھانا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سب چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو دماغ کو آزاد کر لیا۔ اگر رسول اللہ کی نوکری کرنی ہے تو آپ کی جیبوں سے اور آپ کے اموال سے نظر ہٹانی پڑے گی، اگر ہم یہاں سوچتے رہے تو پھر اس نوکری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے علاقے میں ختم نبوت کا کورس کروانا چاہیں، ہمارے طلباء اپنا سادہ کھانا بھی اپنا ساتھ لے آئیں گے، لیکن خدا کے لیے لوگوں کو جمع آپ کرو، نبی کی باتیں ہم آپ کو سنا دیں۔
قادیانیوں کے فتنوں کے بارے میں ہم آپ کو مطلع کر دیں گے، وہ جو ہے وہ آپ کو مطلع کر دیں گے تاکہ آپ ان فتنوں سے محفوظ ہو سکیں. یہ کام کر لیں گے نا آپ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو بھرپور جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. اتنی توجہ کے ساتھ آپ اتنی دیر تک بیٹھے. ہمارا عزم یہی ہے کہ ہم اپنی کانفرنس کو وقت کی پابندی کے اندر لائیں، اور پابندی یہ ہے کہ ہم 10:30 یا 11 کے اندر کانفرنس بھی ختم ہو اور دعا بھی ہو جائے. لیکن چونکہ حضرت مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم طویل کراچی کے ہمارے عالی مجلس کے ذمہ دار ہیں، جو کہ یہ خطیب پاکستان ہے. آنے والا میں تو ان کا یہ پہلا بیان ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا بیان ہوگا کہ ان کو پورے ملک میں اتنی فرصت کہاں کے اس علاقے کے لیے ٹائم دے دیتے. لیکن حضرت مولانا اللہ صاحب حضرت کے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی ہیں، تو انہوں نے پھر زبردستی یوں کہہ لو کہ حضرت کو پابند کیا کہ آپ نے وقت دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وقت دیتا ہوں. اپنی انتہائی مصروفیات سے وقت نکال کر آنے والا میں تشریف لائے. ہم تہ دل سے مولانا حضرت قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور چونکہ حضرت مفتی سید حسن دہلوی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، حضرت میں آنا تھا لیکن ان کی کافی دنوں سے ان کی بھی طبیعت ناساز ہے. انہوں نے آج بھی یہی کہا کہ میں 10% میرے آنے کے چانسز ہیں. اور ہمارے جو مخدوم مولانا شاہد مولانا عارفی صاحب دامت برکاتہم، ان کی بیماری کے بارے میں اکثر حضرات جانتے ہیں. یہ ہفتے ڈیڑھ سے مسلسل ان کے پروگرام کینسل ہو رہے ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے. اللہ ان کو بھی اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. لیکن آپ حضرات ایندہ سے ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، ہم یہاں پر جمع نہ میرے لیے ہونا ہے آپ نے اللہ کبھی بھی، نہ حضرت کے لیے، نہ کسی اور بڑے بزرگ کے لیے. پیغمبر کے نام کے بعد کس نام کی ہمیں قدر بزرگ کی رہے گی؟ جب رسول اللہ کا نام آ جائے، ختم نبوت کا نام آ جائے، تو یہاں پہ کھڑا ہو کر چاہے وہ قرآن شاہ یا اسلام شاہ جیسا چھوٹا سا بچہ رسول اللہ کی نعت پڑھ رہا ہو، چاہے وہ بڑا بزرگ رسول اللہ کی بات کر رہا ہو، ہم اللہ کے نبی کے لیے آنا ہے، ان کے نام کے لیے آنا ہے. ہم نے نہ خطیبوں کے لیے آنا ہے نہ نعت خوانوں کے لیے آنا ہے. ہمارا آنا اور ہمارا سارا کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے. ابھی میں بات کو ختم کرتا ہوں. صرف ہمارے وہ آگے میں ہم علماء کرام جی ہمارے جو علماء کرام اس سال جنہوں نے ہمارے بات تخصص کے لوگ ختم نبوت کیا ہے، ان کی تعلیم ابھی پوری نہیں ہوئی لیکن جلسہ پہلے آ گیا ہے. تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. ہم ان کو سند دے رہے ہیں، ابھی پڑھائی میں تو 2 ماہ کی باقی ہے، لیکن ابھی ہم ان کو جو سند حضرت قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے ہاتھوں ہم ان کو سند دلوائیں گے. پھر تلاوت ہے اس کے بعد برکت کے لیے ہم مختصر سے تلاوت بھی ہوگی، کیونکہ مختصر اس لیے کہ ہمارے قاری صاحب مختصر نہیں ہیں. مسئلہ یہ کہ پہنچے بہت لیٹ ہیں، تو اس سے شیڈول تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا. ہمارے حضرت محسن قاری عتیق صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے ہیں، تو وہ انشاءاللہ مختصر تھوڑی سی تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. بیان کے بعد میں آپ سے بات نہیں کی تو میں دوبارہ پھر اسٹیج پر آؤں. صرف ایک آپ سے درخواست ہے، ہم نے جو آپ کے لیے کھانے کا نظر کیا ہے وہ آپ کو بیٹھے ہوئے کھانا ملے گا. کھانا وافر مقدار میں ہے. آنے والا کی ایک تہذیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارے باعث سے ہوئے مہمان یہ تاثر نہ لے کر جائیں کہ یہاں کے لوگ گفتگو کو بڑے مہذب طریقے سے سنتے ہیں اور کھانا ان کو تہذیب کے سارے آداب بھلا دیتا ہے. ایسا نہ ہو، پورے مہذب انداز سے بیٹھے، ہر ایک کو کھانا اور پانی جو اس کا مقدر ہے مل جائے گا. لیکن آپ کی تہذیب پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے میں غیر مہذب ہیں. جتنے اپنے اعلیٰ اخلاق سے پوری مجلس کو آپ نے اٹینڈ کیا ہے، اسی طرح آپ نے انشاءاللہ کھانا بھی ایسے ہی کھانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ابھی ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کہاں پر ہمیں سارے حضرات ادھر تشریف لیں، ادھر آ تشریف لیں. سب علماء کرام، یہ ایک مولانا اسامہ بشیر صاحب ہیں نواب شاہ سے، جنہوں نے یہاں پہ تخصص کیا. مولانا عبدالواحد صاحب میاں والی سے، عامر مسکین صاحب ہری پور ہزارہ سے، اظہار حق یہ آزاد کشمیر سے ہیں، مظفر آباد آزاد کشمیر سے. مولانا عبد النواز یہ چناب نگر سے ہیں. سیف اللہ صاحب یہ سمندری سے ہیں، اور یہ مولانا رضوان صاحب یہ ہمارے آنے والا سے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب یہ جو ہمارے معزول ساتھی ہیں یہ مظفر گڑھ سے ہیں. خضر حیات صاحب بہاولپور سے، عثمان عارف خانے وال سے، اور محمد سفیان خانے وال سے. ایک ایک کر کے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں پر سلام کرو. عبد الواحد میاں والا، مولانا عبد الواحد میاں والا. مولانا عامر مسکین ہری پور ہزارہ. مولانا اظہار الحق کشمیر.
مولانا عابد نواز جناب نگر، مولانا سیف اللہ صاحب سمندری، مولانا رضوان صاحب عارف اللہ، مولانا ابراہیم مظفر گڑھ، مولانا فیضل حیات بھاولپور، مولانا عثمان خانے والا، مولانا اسامہ صاحب، مولانا سفیان خانے والا، یہاں پر آپ حضرات اس پہ ایک یہ لطیفہ بھی سمجھیں. پچھلے سال ہمارے پاس تخصص میں ایک طالب علم تھے جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھے. تو اس سال ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں جو ایک ٹانگ سے معذور ہے. تو ہم نے اس کو اللہ کے دربار میں بڑی قبولیت سمجھا کہ ہمارا تخصص ترقی کرتا جا رہا ہے کہ ابھی دونوں ٹانگوں سے ایک ٹانگ کی طرف، اور انشاءاللہ آئندہ سارے اللہ تعالیٰ صحت مند لوگوں کو ہر محدود کے مبارک کام کے لیے چنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. کوئی کیسا بھی ہے جسمانی اعضاء کے اعتبار سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا چوکیدار ہے وہ انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے. ابھی مختصر سی تلاوت کے لیے بطور تبرک پھر ہمارے قاضی احسان صاحب باتوں کا خطاب ہوگا. یہ اجازت دیں گے مولانا.